السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نئے آنے والوں کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا آنا مبارک کرے، آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی، اور آپ کو بہت زیادہ یہاں سے خیر سمیٹنے کی توفیق ہو اور بہت آسانیاں ہوں اور بہت اچھے سے مکمل کر کے یہاں سے جائیں، اور آئندہ بھی ساری زندگی کے لیے قرآن کو اپنا ساتھی بنائے رکھیں انشاءاللہ تعالی۔ تو آج ہم انشاءاللہ حدیث نمبر 57 سے شروع کریں گے، جو ہے پیج نمبر 23۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دوسروں کو آسانی دینا۔ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ کتاب العلم۔ انس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسانی کرو اور سختی نہ کرو، خوشخبری دو اور نفرت نہ دلاؤ۔ یہ آپ کی تعلیم ہے ہم سب کے لیے۔ کیا؟ دوسروں کے لیے آسانی کرو، سختی نہ کرو، خوشخبری دو اور نفرت نہ دلاؤ۔ تو اس حدیث میں 4 لفظ استعمال ہوئے ہیں: یسر، عسر، بشارت اور نفرت۔ 2 چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں لانی ہے اور 2 چیزیں نکالنی ہے۔ آسانی اور محبت کو فروغ دینا ہے، تنگی اور نفرت کو زندگی سے نکالنا ہے۔ تو یسرو کا مطلب یہ ہے کہ ایسا عمل اختیار کریں جس میں لوگوں کے لیے آسانی ہو، یعنی کام کو اس طریقے سے کریں جس سے لوگوں کو آسانی ملے۔ ایسی چیز کا ذکر کریں، یعنی معلم یا مذکر ایسی چیز کا ذکر کرے جو ان کے لیے نصیحت قبول کرنے کے لیے آسانی کا باعث ہو، یعنی آسانی سے اس نصیحت کو قبول کر لیں، ان کی تالیف قلب ہو، وہ چیز ان کے دلوں پر گراں نہ گزرے، بوجھل نہ ہو، متنفر نہ ہو جائے۔ خاص طور پر تعلیم کے معاملے میں آسانی پیدا کرنا انسان کے اندر اطاعت کا جذبہ ابھارتا ہے، اور پھر جب انسان دین کا علم حاصل کر لیتا ہے تو اس کے اندر عبادت کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے علم اور عمل دونوں آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر معلم سختی کرے اور طالب علم کی وسعت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالے تو پھر اس میں مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی ہے وہ یہ کہ آسانیاں پیدا کرو، ولا تعسروا، اور صرف اتنا نہیں کہ آسانی پیدا کرو بلکہ اس چیز سے روکا کہ مشکل پیدا کرو، عسر پیدا نہ کرو، سختی نہ کرو۔ اور یہ بھی آپ کی تعلیم کا ایک طریقہ تھا کہ ایک طرف افرمیشن اور دوسری طرف نگیشن، ایک کرنے کا کام اور ایک نہ کرنے کا کام، اس سے کسی بھی چیز کی تعلیم مکمل ہو جاتی ہے۔ اگر صرف کرنے کے کام بتا دیے جائیں تو بات نہیں بنتی جب تک کہ نہ کرنے کے کام بھی ساتھ نہ بتائے جائیں۔ مثال کے طور پر تقویٰ ہے، تو تقویٰ میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کام کرنا اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا۔ جب تک یہ دونوں چیزیں نہ ہوں اس وقت تک اس کو تقویٰ نہیں کہہ سکتے۔ مثلا ایک شخص دن رات عبادت کرتا ہے لیکن جھوٹ نہیں چھوڑتا، چوری نہیں چھوڑتا، بد زبانی نہیں چھوڑتا، تو چاہے وہ دن رات عبادت کرے وہ متقی نہیں کہلا سکتا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایک شخص اپنے فرائض ادا کرتا ہے عبادات میں لیکن وہ گناہوں سے بچتا ہے، حرام سے بچتا ہے، تو حرام سے بچنا ہی تقویٰ کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر یہاں پر فرمایا وبشروا، خوشخبری دو۔ کس چیز کی خوشخبری؟ اللہ کے فضل کی، اس کے ثواب کی، اس کی رحمت کی، اس کی معافی کی، بخشنے کی، عام بخشش کی بشارت لوگوں کو سنانی چاہیے۔ تبشیر کا مطلب ہوتا ہے کسی کے دل میں مسرت اور خوشی پیدا کر دینا، یعنی ایسی بات کرنا کہ اس کا دل خوش ہو جائے، ایسی خبر دینا کہ جس سے انسان کو مسرت حاصل ہو۔
ولا تنفروا، ایسی چیز کا تذکرہ نہ کرو جس سے لوگوں کے اندر نفرتیں پیدا ہوں اور لوگ بھاگنے لگیں. تنفروا کا لفظ ہے یہ تنفیر سے، تو نفرہ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، کہ لوگ آپ سے دور بھاگنے لگیں، ایسی باتیں نہ کرو. تو یہ حدیث جو ہے یہ جوامع الکلمات میں سے ہے، اور یہ دنیا اور آخرت دونوں کے امور پر مشتمل ہے. دنیا دار العمل ہے، اس میں ہمیں بہت سے اچھے اچھے کام کرنے ہیں، اور آخرت دار الجزا ہے. تو جو شخص دنیا میں لوگوں سے اچھے کام کرواتا ہے، آسانی دے کر، ان کو سہولت دے کر، نرمی سے بات کر کے، مسائل کا حل پیش کر کے، اس کو اعتماد دے کے، اس کو حوصلہ دے کے، تو جو شخص اس طرح دوسرے سے کام لیتا ہے اور اس کے کہنے پر دوسرے لوگ جو کام کرتے ہیں وہ اس کے لیے بھی، جو کام کر رہا ہوتا ہے اور کروانے والے دونوں کے لیے اجر کا باعث بن جاتے ہیں. اس کے برعکس جب ایک انسان سختی کرتا ہے تو دوسرا شخص بھاگ نکلتا ہے. اب سختی کرنے والے کا بھی کوئی امیج اچھا نہیں ہوتا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سننے والا ہے یا جو ماننے والا ہے، جو کام کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی دباؤ میں آ کے وہ کچھ کر لے، لیکن وہ دل سے وہ کام نہیں کرنا چاہے گا. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا، کیونکہ اس سے پھر آخرت میں بھی کوئی جزا نہیں ملے گی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو دین سے بگانے کا ذریعہ ہیں تو پھر آپ کو الٹا سزا ہی مل جائے. لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کی وسعت بتانی چاہیے اور اس کے ساتھ آسانی دینی چاہیے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو نئے نئے دین میں داخل ہوئے ہوں، چاہے وہ نان مسلم ہو، وہ اسلام میں داخل ہوئے ہوں، یا پھر کوئی شخص دین سے بالکل دور ہو، ایک اور ہی زندگی بسر کر رہا ہو، اور پھر وہ اسلام کی طرف راغب ہو، اللہ تعالیٰ کا بندہ بن کر زندگی بسر کرنا چاہتا ہو. تو ان دونوں کیسز میں، ان دونوں صورتوں میں دین میں نئے داخل ہونے والوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرے کو ڈسپلن نہ کیا جائے یا اس کو دین کے احکامات نہ بتائے جائیں. جہاں جنت کا ذکر ہے وہاں جہنم کا ذکر بھی تو آئے گا، وہ بھی کیا جائے گا. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کا ریشو کیا ہوگا کہ بشارت اتنی ہو جیسے کوئی ایک پورا جانور ہے، اور خوف اتنا جیسے اس کے پاؤں کا سم ہو، یعنی اس کا پاؤں ہو. خوف پاؤں جتنا اور بشارت پورے جسم جتنی، یعنی بشارت عام ہو. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ وسیع ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو ڈھانپ رکھا ہے. تو ہر چیز پر اللہ کی رحمت، حتیٰ کہ بعض چیزیں جو ہمیں بظاہر نقصان دہ یا تکلیف دہ نظر آتی ہیں ان میں بھی دراصل اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور پھر آہستہ آہستہ دین کے احکامات سکھانے چاہیے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کا حاکم بنا کر روانہ کیا تو فرمایا کہ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے تم نے انہیں اللہ وحدہ کی عبادت کی دعوت دینی. جب وہ اللہ کو پہچان جائیں تو انہیں بتانا ہے کہ اللہ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی. جب وہ ان پر عمل کرنے لگے تو انہیں مطلع کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، جو ان سے وصول کر کے ان کے غرباء میں تقسیم کی جائے گی. اور جب وہ اس بات کو مان لیں تو ان سے زکوٰۃ وصول کر لینا اور ان کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا، کیونکہ اچھے مال سے انسان کو خود محبت ہوتی ہے، وہ دینے سے گریز کرتا ہے. یہ شح، یہ تنگی انسانوں کے اندر موجود ہوتی ہے. تو اس لیے زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو کہا گیا کہ وہ لوگوں کے اچھے مال نہ لیں، بلکہ جو وہ دینا چاہیں اس کو لے لیا جائے زکوٰۃ میں. اسی طرح جو لوگ نئے نئے دین کی طرف آئے انہیں شرعی احکامات کی آسانیاں دینی چاہیے، آسانی سے آگاہ کرنا چاہیے. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ الگ کھڑا ہے، نماز نہیں پڑھ رہا. تو آپ نے اس سے پوچھا اے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جنابت لاحق ہو گئی، یعنی میں ناپاک ہوں، نماز نہیں پڑھ سکتا. آپ نے فرمایا تم مٹی استعمال کر لو، تیمم کر لو، وہ تمہیں کفایت کرے گی. یعنی اگر اس وقت نہانے کا وقت نہیں یا نہانے کے لیے پانی نہیں، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ پانی نہیں، تو تم تیمم کر کے نماز پڑھو. تو آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ آسانی پیدا کر دی. اسی طرح ام سلمہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں ایسی عورت ہوں کہ کس کر سر کے بالوں کی چوٹی بناتی ہوں، یعنی بال خوب باندھتی ہوں، تو کیا میں غسل جنابت کے لیے پھر بال کھولا کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے کہ اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالو
اور پھر اپنے آپ پر یعنی باقی جسم پر پانی بہا لو. یعنی 3 دفعہ 3 مگے مثلاً اگر سر پہ ڈال کے ان کو اچھی طرح سر کو مل لیا جائے کہ جڑیں وغیرہ گیلی ہو جائیں تو چوٹیاں کھولنا ضروری نہیں. ہاں جب پیریڈز کے لیے نہانا ہوتا ہے تو پھر بال کھولنے چاہیے. چوٹی بنائی ہوئی ہے یا ویسے کسی بھی طرح ان کو کسا ہوا ہے تو ان کو کھول کے دھونا چاہیے پورے بالوں کو. لیکن ادروائز غسل جنابت میں دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف گیلا کرنا بھی سر کو کافی ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جہاں رخصت ہو وہاں رخصت دینی چاہیے. حج کے موقع پر ایک شخص آیا منا میں, کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے خیال نہیں رہا, میں نے ذبح کرنے سے پہلے سر میں ڈال لیا. آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں, اب ذبح کر لو. دوسرا کہنے لگا کہ میں نے لا علمی سے کنکریاں مارنے سے پہلے قربانی کر لی. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں, اب رمی کر لو. تو جب بھی کوئی آگے پیچھے آ کے اپنا مسئلہ بتاتا میں یہ پہلے کر چکا, میں یہ بھول گیا, میں نے ابھی وہ نہیں کیا, تو مجھے کیا کرنا چاہیے, تو آپ فرماتے اب کر لو. یعنی ان چیزوں کو, ان ریچولز کو آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کے حالات کے مطابق ان کو آسانی دینی چاہیے. اور آسانی دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کو سستی کا شکار ہونے دیا جائے, یا یہ کہ وہ کوئی کام ہی نہ کریں, یا یہ کہ وہ اپنے فرائض پورے نہ کریں. مثلا نماز چھوڑ دیں, کیا ہمارے دین میں آسانی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. فرض تو فرض ہے. اسی طرح سبق یاد نہ کریں, کیا ہے ہماری ٹیچر بہت سخت ہے, کہتی ہیں 10 دفعہ پڑھو, 7 دفعہ پڑھو. نہیں, جو کام کرنا ہے وہ تو کرنا ہے. اسی طرح اگر گھر میں کوئی بیمار ہے, اس کو دوا کھلانی ہے اور آپ خود بھی تھکے ہوئے ہیں, اٹھ کے آپ کو کھلانی ہی ہے. تو روزمرہ زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے پیچھے نہ پڑ جاؤ اور لوگوں کو تھوڑی سپیس دو, لوگوں کو کام کرنا سکھا دو, ان کا مسئلہ حل کر دو, ان کو طریقہ بتا دو, ان کو فیسیلیٹیٹ کر دو, کچھ خود ان کے ساتھ لگ کے کام کروا دو. تو بہت سے طریقے ہوتے ہیں آسانیاں پیدا کرنے کے. اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی طریقہ ہے تو آپ بھی بتا دیجیے. استاذہ, ایک ہی کام کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, تو جو اگلے بندے کو اپنا طریقہ کار آسان لگتا ہے آپ اس سے بھی رائے لے لیں کہ اس کام کو اور کیسے کیا جا سکتا ہے, تو اپنے طریقے سے کر لیں. ایک چائے بناتے ہیں لوگ, مختلف طریقوں سے بناتے ہیں, کیونکہ اللہ نے ذہن مختلف بنایا نا. تو ایک کام کو کرنے کا ایک ہی طریقہ نہیں ہوتا, کئی طریقے ہو سکتے ہیں, اور بعض اوقات میرے طریقے سے بہتر دوسرے کا طریقہ ہو سکتا ہے. تو ان کا مشورہ لینے میں اور اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس سے کسی بڑے کی بڑائی پہ کوئی زد نہیں پڑتی. استاذ جی, بہت ہی اہم حدیث ہے یہ, اور میں سوچ رہی تھی کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوز اینڈ ڈونٹس دونوں جو ہیں بالکل کلیئر کر کے بتا دیا. تو کام کے طریقے میں آسانی دی جاتی ہے, یہ نہیں ہوتا کہ کام ہی چھوڑ دیا جائے. تو جہاں جہاں ہمارے طریقوں میں کوئی ڈیفیکلٹی ہے یا کسی کو کرنے میں کوئی مشکل پیش آ رہی ہوتی ہے تو اس میں ہم انہیں گائیڈ کر سکتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. مثلا ہمارے اسٹوڈنٹ کو اگر سبق نہیں یاد ہو رہا تو اس کو طریقہ بتایا جا سکتا ہے, لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ کرنا ہی نہیں ہے. تو دونوں چیزوں یا یہ کہ اگر وہ بیمار ہو گیا یا کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو پھر اس کو یعنی بے عزت کیا جائے یا اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے, بالکل اس کو سہولت بھی دی جائے. بالکل. یعنی اگر وہ مثلا کسی واقعتاً ریزن کی وجہ سے 7 دفعہ نہیں کر پایا تو 6 دفعہ پہ بھی کر لیا تو اس کا سبق سنا جا سکتا ہے, اور اس ریزن کی وجہ سے احساس دلایا جا سکتا ہے. ٹائم مینجمنٹ سکھائی جا سکتی ہے, کیونکہ کسی بھی کام کے شروع میں جب کہیں بھی, مثلا میں جب ٹریول کرتی ہوں مختلف جگہوں پر, تو پہلے کچھ گھنٹے میرے لیے کچھ مشکل ہوتے ہیں کیونکہ تھوڑا سا ڈس اورینٹیڈ ہو جاتا ہے انسان ایک نئی جگہ پر. ہر چیز کی جگہ بدل جاتی ہے, ہر چیز کی. تو کوئی چیز کہاں رکھی گئی, کوئی کہاں کیا ہوا, تو اس میں وقت لگتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو ہی میں اپنے آپ کو پابند کر لیتی ہوں کہ یہ کام اتنی دیر میں, اتنی دیر میں, اتنی دیر میں, تو وہ چیزیں اسموتھ ہونے لگتی اور انسان کا دل بھی لگنے لگتا ہے. ورنہ ہر نئی جگہ پر انسان اجنبیت محسوس کرتا ہے. تو دوسروں کو انس فراہم کرنا اور اللہ کی رحمت اور ثواب اور اجر کی بشارتیں سنانا, یہ بھی زندگی کو بہت آسان کر دیتا ہے. یعنی جس کو دوسرے لفظوں میں موٹیویٹ کرنا کہتے ہیں. محبت سے بڑے بڑے پہاڑ سر کر لیے جاتے ہیں. یعنی جب کسی کام کا بہت شوق ہوتا ہے انسان کو, کسی چیز سے محبت ہوتی ہے, مثلا کسی انسان سے محبت ہو آپ کو اور اس سے ملاقات کے لیے آپ کو 2 گھنٹے پیدل چلنا پڑے تو آپ تیار ہو جاتے ہیں, میں پیدل بھی چلی جاؤں گی, بس مجھے جانے دیں. لیکن اگر آپ کے دل میں کسی کام کی محبت نہیں تو آپ کے سامنے بھی چیز پڑی ہو تو آپ گوارا نہیں کریں گے اس کو دیکھنا. تو اس لیے بشرو, بشارتیں دو اور خوشخبریاں دو اور محبتیں دلاؤ.
جی استاذہ جی، کچھ اسٹوڈینٹس ایسے ہوتے ہیں جو ویک اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں اور ان کا مینٹل لیول اتنا نہیں ہوتا، وہ شروع میں پریشان بھی ہوں گے، اٹکیں گے بھی. تو مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی کہ آپ بتاتی تھی کہ آپ اپنے والد کو جب آپ لوگ بچے سبق سناتے تھے تو وہ آپ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ جی ساتھ خود میں دیتے جاتے جی. تو آج اس کی خیر دیکھیں کہ ہمارے ہاں روایتی جو قرآن پڑھانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بس قرآن کو لے کے اور وہ تشدد کے ساتھ اور بس نہیں یہ پڑھنا ہے، تو وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اسٹوڈنٹ کو چلانا چاہیے آہستہ آہستہ، جیسے چھوٹے بچے کو آپ ہاتھ پکڑ کے چلاتے ہیں نا، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بار بار نیچرل گرتا ہے وہ جی بار بار گرتا ہے، تو ایک نیچرل ایک اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا وہ. سازا جی، کام کے طریقے میں دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے کا تعلق جو ہے اسمارٹ ورکنگ سے ہے، اور آج کل ہر جگہ اسی کو پریفر کیا جاتا ہے کہ وی ڈو ناٹ نیڈ ہارڈ ورکنگ، رادر وی نیڈ اسمارٹ ورکنگ. تو ہمیں یہ طریقے آنے چاہیے اینڈ وی شوڈ آسک فار حکمہ، کیونکہ حکمت سے یہ طریقے آتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ہر معاملے میں، ایون اف اٹ از کوکنگ اور اسٹڈیز. استاذہ، آج صبح ہی مجھے نا ایک میل آئی اپنے اسٹاف کی طرف سے کہ ایک خاص ان کا رول تھا، تو انہوں نے کہا میں بہت زیادہ یہ بھی کام کر رہا ہوں، یہ بھی کام، اور یہ ایڈڈ رول ہو گیا ہے، تو اب مجھے کوئی مانیٹری اس کا وہ ملا جائے نا، یعنی ایکنالجمنٹ ملے یا کوئی ریز ملے اس طرح کا. تو میں نے پھر جو اپنے ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے ان کو لکھا کہ ان لیول کے جتنے لوگ ہیں ان سب کی جے ڈیز شیئر کی جائیں، تاکہ اگر ان کے اوپر واقعی ایسا لوڈ ہے کہ ایک بندہ اتنا کام کر رہا ہے تو اس کو ایکولی شیئر کیا جائے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی، اور کام کی ڈویژن، یہ بھی تو انصاف ہے نا استاذہ. یہ تو نہیں ہے کہ ایک بندہ ہی کام کرتا رہے اور باقی نہ. بچے بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ ایک بچہ زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے گھر میں اور پھر وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایکنالجمنٹ ملے اور باقی سب کو ڈانٹے پٹے. تو یہ پھر جب اس طرح کرتے ہیں تو آسانی ہو جاتی ہے. استاذہ، اس میں یہ چیز دیکھی جا رہی ہے کہ دعائیں دینے سے بھی بہت فرق پڑتا ہے. جیسے کوئی کام کر رہا ہے نا چھوٹا سا، اور وہ کام آپ کو لگ رہا ہے اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن آپ اسے دعا دے دیتے ہیں تو اس کے اندر بھی ایک فیلنگ آف کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے کہ اچھا میں اس سے اچھا بھی کر سکتا ہوں. بالکل.